میرے جرم اس سے زائد ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اے اللہ گناہ بڑے ہیں، خطائیں بڑی ہیں، مگر ایک حساب مجھے آتا ہے، باقی اور کوئی حساب کتاب نہیں آتا۔ گناہ بے شمار ہے، مجھے پتا ہے گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، مگر یا اللہ ایک حساب مجھے آتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا ہیں تیری رحمتوں سے تھوڑے، تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تیری رحمتوں سے کم ہیں، میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ اللہ اس رحمت کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ درود پاک کو اپنی معمولات میں شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ، اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ، میرے آقا کے خاندان کی کیا بات ہے، میرے آقا کی آل کی کیا بات ہے، اور خاص طور پہ پنجتن پاک کی جب بات کریں تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام، مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ خاتون جنت، اور امام حسن اور امام حسین، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج اس خاندان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ون آف دا امیزنگ اسٹوری۔ معاملہ یہ تھا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ، مولا علی، حسنین کریمین اور آپ کا غلام تھا حارث، 5 افراد گھر میں رہتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے اور فاقہ ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو اپنا لباس دیا کہ اے علی یہ لباس لے جاؤ اور اس کو بازار میں جا کے سیل آؤٹ کر دیں، اس کو بیچیں، اور اس کے بدلے جو ہے وہ کچھ اناج لے کر آئیں۔ تھوڑا سا یہاں رک جاتا ہوں، ہم پہلے اپنی بات کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ 3 دن جس میں کبھی زندگی میں گزرے ہوں کہ اس نے کچھ نہ کھایا ہو؟ شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ میرا یہ بیان اگر لائیو جا رہا ہے تو دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے شاید ہی کوئی ایسا مجھے سن رہا ہوگا، ایک آدھ بار کھانا نہ ملے غریب آدمی کو، دوسری بار کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے۔ 3 دن بھوکے پیاسے کون ہے؟ اچھا ان کا اسٹیٹس، ان کا مرتبہ، ان کی شان ہے۔ اسلام ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، اور ان کے گھر کا یہ حال ہے کہ 3 دن تک کھانا نہیں ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ شکوہ بھی نہیں ہے، کھانا تو نہیں ہے، کمپلین بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کبھی تھوڑی کمی ہو جائے تو زبان پر شکوے ہیں، شکایات ہیں، ہمارے موڈ آف ہو جاتے ہیں، ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، بس جناب بہت کاروبار ڈاؤن ہے، کچھ ہاتھ نہیں چل رہا ہے، بڑا پریشان ہوں، کیوں زبان سے نہیں نکلتا کہ اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ایک طرف تو کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، اور ذرا سی تکلیف آئے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے، ہمارا سٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ مگر یہ گھرانہ کیسا ہے کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ بات یہاں سیکھنی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں واقعہ بھی سنتے جائیں اور خود کچھ امپلیمنٹیشن اور کچھ باتیں سیکھتے بھی جائیں۔ مولا علی شیر خدا بازار جاتے ہیں اور جا کر بی بی فاطمہ کا لباس بیچ دیتے ہیں، سیل کرتے ہیں۔ پیسے کتنے ملتے ہیں؟ 6 درہم۔ 6 درہم مل گئے، اب اناج کی طرف جانا ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں۔ جب آگے گئے تو ایک فقیر ملتا ہے، ایک سائل ملتا ہے، یا ابو الحسن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں فاقہ ہے، آپ نے اپنی زوجہ کا لباس بیچا ہے، آپ اس کی فکر کریں، چلیں اگر دینا ہی ہے تو 6 میں سے 1 دے دیں۔ مگر سخاوت سیکھنی ہو تو ان سے سیکھے، انہوں نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے، سارے پیسے دے دیے۔ اللہ اکبر، کیا دل تھا، کیا یقین تھا، کیا بلیف تھا، ہیں؟ پتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کا لباس میں نے بیچا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا شاید جس کو گھر کے کپڑے بیچنے پڑے ہوں، مگر پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں، ماتھے پر شکن نہیں۔ اچھا اب آگے جاتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں تو ایک عرابی آتا ہے، کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی میرے پاس سے خریدو گے؟ مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، کہ کوئی بات نہیں ادھار خرید لو۔ اچھا کتنے میں دو گے؟ کہ 100 درہم۔ خرید لیا آپ نے۔ تھوڑا آگے گیا تو ایک عرابی ملا، کہتا ہے اے علی اونٹنی بیچنی ہے؟
کتنے کے لیے؟ مولا علی فرماتے 100 درہم کے لیے. اگین اب کاروباری لوگوں کے لیے لیسن ہے. گھر میں پیسے نہیں ہیں, ایک اونٹنی ہے, سیل پرچیز ہو رہی ہے, اگر آپ کاسٹ بتا دیں گے تو سامنے والے نے پروفٹ دینا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 100 میں لی ہے. پتا چلا کہ سچ بولنا بھی سیکھنا ہے اس خاندان سے. ادھر تو قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں, میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے, میری تو خرید ہی اتنے کی ہے, تھوڑی بارگیننگ کرو تو خرید سے کم میں دے دیتے ہیں. پھر بندہ کہہ یار خرید اگر اتنے کی تھی تو نیچے میں کیسے دے دیا؟ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے کاروبار میں. بہرحال کہا 100 کی دی ہے. کہا اے علی 160 کی بیچو گے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ, بیچ دیا آپ نے 160 میں. خود ہی اس نے 160 کی آفر دی. مولا علی نے اونٹنی دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آگے گئے تو وہی والا عرابی جو پہلے جس نے اونٹنی بیچی تھی, کہا اے علی اونٹنی کہاں گئی؟ وہ تو بیچ دی میں نے. پھر میرے پیسے دے دو. آپ نے اس کو 100 درہم بھی دے دیے. گھر آئے اور بی بی فاطمہ کو 60 درہم آپ نے عطا فرمایا. تو بی بی فاطمہ کہتی اے علی میرا لباس ایسا تو نہیں تھا کہ وہ 60 درہم میں بک جاتا ہے. مولا علی فرماتے میں نے رب سے کاروبار کیا ہے, میں نے 6 اللہ کی راہ میں دیے, اللہ نے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں روزے بھی رکھ رہا ہوں, میرے مسئلے حل نہیں رہے. اللہ پر معاذ اللہ گویا بندہ کیا کہوں آرگیومنٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ تو کس گھرانے کے لوگ تھے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین, جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت, مولا علی شیر خدا. آقا فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایسی شخصیات ہیں مگر کھانے کو کچھ نہیں ہے, مگر شکوہ بھی نہیں. صبر کیسا ہے, اللہ پر بھروسہ کیسا ہے. کاش یہ بات میں اور آپ سیکھ جائیں. یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں, اس فلو میں بہتے رہیں کہ جو ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے, جو ہے میرے رب کی رضا میں راضی ہوں, یا اللہ تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. پھر زندگی ٹف نہیں ہوتی ہے. جب ہم اپنی فکریں اور اپنی سوچیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کل بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, یار بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی شادی کا کیا ہوگا, میرا گھر کرایہ کا ہے اپنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ابھی کاروبار ٹھیک چل رہا ہے بعد میں کوئی گورنمنٹ نے پالیسی بدل دی تو کیا, یعنی جو نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. اگلے سال کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا. پھر رب پر بھروسہ کدھر گیا, توکل کہاں گیا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں رب پر بھروسہ اسلام سکھاتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, جس نے پیدا کیا ہے نا اس نے ہی سب کچھ بہترین کر دینا ہے, اور بہترین کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ. آج تک اسی نے پالا ہے, آگے بھی اسی نے پالنا ہے. تو بہت ساری فکریں سر پر لے کر صرف ہم ٹینشن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں, اور جب اللہ پر بھروسہ تو پھر غیب کے خزانوں سے عطائیں ہوتی ہیں. حضرت ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, پہلے کے زمانے کے لوگ اپنے بچوں کو توکل کیسے سکھاتے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہو نا, بھوک لگے تو یہ ایک گھر کے اندر ایک بڑا سا طاق کہہ لیں, سوراخ کہہ لیں, محراب تھی, ادھر آ کے دعا کرنی ہے کہ کھانا دے دے, تمہیں اس محراب کے ذریعے کھانا مل جایا کرے گا. اپنی زوجہ کو کہا کہ روزانہ یہ بچہ جب دعا کرے نا تو اس وقت آپ نے محراب کے پیچھے سے کھانا رکھ دینا ہے, تاکہ اس کی جو گرومنگ ہے, اس کا جو ذہن ہے وہ یہ بنے کہ میں نے رب سے مانگنا ہے اور اللہ کی عطا سے ملتا ہے جو ملتا ہے. وہ روز دعا کرتا تھا, اس کو کھانا مل جاتا, روز دعا کرتا کھانا مل جاتا. ایک دن آپ کی زوجہ بڑی گھبرائی ہوئی آئیں, کیا ہو گیا؟ کہا میں بھول گئی, وہ کھانے کا ٹائم تھا اور میں کھانا دینے نہیں پہنچ سکی. بولے پھر کیا ہوا؟ کہا میں گئی تو وہاں کھانا پہلے سے موجود تھا. حضرت ابن حب نے کہا کہ اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو اللہ کی رحمت سے خود ہی ملتا رہے گا. اب لیول آف توکل وہ ہو چکا ہے کہ اب وہ کنیکٹیوٹی ہو چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا رب پر جب بھروسہ مضبوط ہو جائے نا, جب توکل مضبوط ہو جائے تو پھر غیب کے خزانوں سے عطائیں شروع ہو جاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے تم اللہ پر بھروسہ ایسا کرو کہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. حدیث کا خلاصہ ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے رب کریم پرندوں کو روزی دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اربوں پرندے ہیں, روز صبح نکلتے ہیں, سب خالی پیٹ ہوتے ہیں, ان کے گھونسلے کے اندر کوئی کبڈ نہیں ہے, کوئی چارہ یا ان کا اناج سیکیور نہیں ہوتا. اربوں پرندے روز صبح نکلتے ہیں اور شام کو ہر پرندہ پیٹ بھر کر واپس آتا ہے. اگلے دن کی اسے فکر نہیں ہوتی ہے, اللہ پھر دوسرے دن دیتا ہے. تو فرمایا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے نا, تو رب تمہیں ایسے روزی دے گا, تم ایسا توکل تو کر لو جیسا کرنے کا حق ہے.
تو یہ خاندان نبوت سے ہم نے توکل بھی اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بی ریڈی، نہیں، کن کن چیزوں سے آزمائیں گے وہ لسٹ بھی دے دی ہے، کیٹیگرائز بھی کر دیا ہے، ریڈی، بی ریڈی فار دوز تھنگس. کیا ہوگا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف آئے گا، کبھی دشمن کا خوف آئے گا، کبھی بچوں کے لیے خوف آئے گا. زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ کسی چیز کا خوف بیٹھ جاتا ہے. خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے. بزنس پرابلم، فیملی پرابلم، باڈی پرابلم، سوسائٹی پرابلم، یہ آنی ہے. مگر قرآن آگے کیا کہ اور سب صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ایک ایسا محاورہ ہی بن گیا، کسی سے روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل ہے کیا؟ پھر کہے گا اچھا وہ کسی جمیل بھائی کا صبر ہے. ایسا نہیں ہے.
ڈیفینیشن آف صبر جمیل یہ ہے کہ ایک بندہ پریشان ہے اور دوسرا بالکل نارمل ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، آپ پہچان نہ سکیں کہ دونوں میں سے کون تکلیف میں ہے، چہرہ بھی نہ بتائے. ہاں یہ ہے صبر جمیل. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. دنیا والوں کو بتا کے فائدہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر میں کسی کو بتاتا ہوں مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی، کوئی حل تو نہیں کر سکتا نا. میرا دکھ کون حل کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. میں اللہ کی بارگاہ میں بات کروں نا جو کرنی ہے. یا اللہ اس دکھ میں ہوں تو جانتا ہے. دنیا والوں کو نہ بتایا کرو. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تجربے کی بات بتا دوں. جب دنیا والوں کو دکھ بتاتے ہیں نا، ہمارے سامنے تو ہمدردی کرتے ہیں، بعد میں مذاق بھی اڑاتے ہیں، بعد میں باتیں بھی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. ہاں ہاں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے پتا ہے، آیا تھا میرے پاس، ہاں بڑی بڑی مصیبت میں ہے، باتیں بڑی کرتا ہے لیکن بڑی مشکل میں ہے. کیوں بتاتے ہو یار؟ جب کسی نے حل بھی نہیں کرنا، کسی نے ہماری، وہ کہتے ہیں نا، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. مانگنا ہے تو مدینے والے سے بات کر لو نا. اپنے آقا سے عرض کیا کرو، رب کی بارگاہ میں کہا کرو، دنیا والوں سے نہ کہا کرو. بھی چلا جاتا ہے اور ملتا بھی کچھ نہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. سیکھیں، خاندان نبوت سے سیکھیں. میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا کہ 3 دن کا فاقہ تھا، مگر شکوہ نہیں ہے. کربلا والے بھی تو یہی ہے نا، سب شہید ہو گئے، شکوہ کہاں ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے، ہم ہل جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. مضبوط، اللہ کریم بڑا کریم ہے. یہ آزمائش ہے جو ہم پر اور آپ پر آئی ہے. اس کے بعد ایک بڑی خوشخبری انتظار میں ہے، ایک بڑا انعام انتظار میں ہے. بس اس انعام تک پہنچنے کا وقت گزار لو، یہ وقت اچھے انداز سے گزار لو، یہ صبر کے ساتھ گزار لو. جو رب نے وعدہ فرمایا نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ہاں اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. بس یہ وقت گزارنا ہے. ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہے. بس وہ وقت تھوڑا سا ہے جو کاٹنا ہے. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، جب مشکل بڑی آتی ہے نا تو ہم پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یار میری کیلکولیشن تو کہتی ہے ختم ہی نہیں ہو سکتا مسئلہ. ہم کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے چیک کرتے ہیں، یار اتنا قرضہ، میری کمائی اتنی ہے، یہ اتنے سالوں میں بھی نہیں اترے گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے صحیح نہیں ہو سکتے، تو پھر علاج بھی نہیں ہو سکتا، تو ختم، مایوس ہو گئے. فیملی میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، ہم کہتے ہیں یار اب تو اتنی لڑائی جھگڑے ہو گئے، یہ اب سلو ہو ہی نہیں سکتی. ہم اپنی ازمپشن سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پرابلم سولوشن کے قریب ہی نہیں ہے. اور جب یہ سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر مایوسی ڈیرا ڈالتی ہے، پھر دل پر عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. کچھ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کچھ سوسائڈ، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ختم ہو گئی لائف، اب تو سولوشن ہی جب نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے، میری اور آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے، چلے مان لیا. آپ کی میری عقل کہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کے نزدیک تو ممکن ہے نا. میرا آپ کا ایمان ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. قرآن تو پڑھو، قرآن میں کیسے کیسے واقعات دلاسا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باندھ کر، مار کر اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا. یعنی انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو مارنے کے لیے نا. اللہ نے اس کنویں میں بچایا، اس کنویں سے نکالا. صرف کنویں سے نہیں نکالا، آپ ایک بار مصر کے بازار میں غلام بن کر بیچ دیے گئے، مگر میرے رب نے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب کی جب قدرت دیکھنے ہو نا تو پڑھو قرآن. حضرت ابراہیم کے لیے ایک ایسی آگ لگائی گئی تھی کہ نو فلائنگ زون تھا، کوئی اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی. حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا تو بھروسہ کیسا تھا کہ اللہ نے اس آگ کو ہی حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیا نا. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، بڑی کمال کی بات ہے، میرے آج کے ٹاپک کا سمجھ لو عطر ہے یہ شعر. جو مقصود ہے نا، توکل کا لیول اگر مل جائے. شاعر مشرق کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان کا لیول وہ ہو جائے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی، آج بھی میری اور آپ کی غموں کی آگ آپ کی آنکھوں کے سامنے باغ بنے گی، مگر وہ باغ بنے گی کب؟ جب ایمان ہو.
کہ سخاوت کسے کہتے ہیں. 6 ہی درہم تھے، سارے ہی دے دیے. اللہ اکبر. ان کا یہ ایکچولی بھروسہ تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہوں پر رب عز و جل نے ہمارے لیے کس طرح انکریجمنٹ فرمائی ہے. قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کیا خوبصورت بات ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسن دے. امیزنگ. اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے دیا ہمیں مال، کس نے دیا ہے؟ ذرا مل کے جواب دیں. ہمیں جو کچھ دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. تو پھر قرض کیسا؟ یا اللہ تیرا ہی تھا، ہم نے تیری جاب میں اگر خرچ کیا تو کیا کمال کیا. مگر کمال مہربانی دیکھیں، آپ جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے گفٹ ہے، واپس نہیں آئے گا. لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ واپس آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں جو یہاں لفظ قرض استعمال کیا، علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دینے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، یہ مجھے واپس ملنا ہے. آخرت کا تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی واپس ملنا ہے. اور خود آگے فرمائے کتنا ملنا ہے. اچھا ایسا نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کسی کو لاکھ روپے دیں تو لاکھ ہی واپس ملیں گے، دے گا نہیں دے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جتنا دوں گا، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. اللہ اکبر. جب یہ آیت آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی زدنی امتی، اے اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما. تو ارشاد ہوا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی، بغیر حساب دیا جائے گا. تو سبحان اللہ. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ ملے گا کتنا. ایک آیت میں فرمایا ایک کا کوئی بڑا دکھی ہے، کوئی بڑا پریشان ہے، کوئی اتنی مصیبت میں ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑے ہیں، آپ نے اس کی مدد کی، وہ دل سے دعا دیتا ہے، اللہ نہ جانے کتنے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. اور پھر اس کی طرح اوقات کے بھی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے جمعے کے دن نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے. مکہ پاک حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر بڑھا دی جاتی ہے. ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو فرمایا اوقات بھی انٹینشنز بھی نیتیں ڈالتی ہیں، اس پہ فرق ڈالتی ہیں، اور ثواب یوں ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ صدقہ دے کر. تو پھر انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. اور یہ اچھا دینے کی جو ہے نا، ایک خوبصورت میں واقعہ آپ کو سناؤں. ویسے میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، لیکن چلیں آج بیان کا موضوع بھی یہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے یہ واقعہ نہ سنا ہو. ماجرا یہ تھا کہ اپنے زمانے کے ابدال، بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں. اچھا ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی وہ آیا، کیا نام ہے، اللہ کا بندہ آیا، حضرت ابو جعفر بن خطاب ان کا نام ہے. دروازے پر سائل آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دیں. تو آپ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ کچھ ہے دینے کے لیے. تو زوجہ نے کہا 4 انڈے ہیں، کھانے میں کچھ بھی نہیں، صرف 4 انڈے ہی تھے. آپ نے کہا چاروں دے دو. اللہ اکبر ہے. ہم تو بچا ہوا آخری تھوڑا بہت دیتے کر جتنے سارے دے دو. زوجہ بھی کمال کی، دے دیے ساروں انڈے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی. ایک ٹوکرا آیا.
کہ آپ کے کسی دوست نے انڈے بھیجے ہیں، کہا کتنے آئے ہیں؟ کہ حضور 30 آئے ہیں۔ کہا 30 کس حساب سے آئے ہیں؟ لیول آف بلیف دیکھیں، دیے تو 4 تھے، 40 آنے چاہیے تھے، 30 کیوں آئے؟ زوجہ کہتی حضور آئے تو 40 ہیں، 30 پورے ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ ان 4 میں 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ؟ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب ہم کون سا دیتے ہیں؟ یار یہ کپڑے بالکل پھٹ گئے نا، کسی غریب کو دے دو۔ یہ آج جراب پہنی تو سوراخ نظر آیا اس میں، چلو یہ ذرا کسی کو دے دو۔ کھانا بچ گیا ہے، چلو ماسیوں کو دے دو۔ اچھا کسی مدرسے میں بھجوا دو۔ ہمارا لیفٹ اوور ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ دیتے ہیں۔ اتنی دنیا سے محبت ہو گئی ہے کہ مال نکلتا نہیں ہے، نکلتا ہے تو جو کسی کام کرنے تو وہی نکلتا ہے۔ کیوں؟ مطلب آپ کو میں بتاؤں کہ لیول آف دنیا کی محبت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے آج جناب سخاوت جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا ڈبہ گھوم رہا ہے مسجد کے لیے چندہ دیں، تو آپ نے کہا چلو یار آج 100 روپے دے ہی دیتے ہیں۔ پرس نکالا، 100 میں 2 نوٹ ہیں، جیب میں 2 100 روپے کے نوٹ ہیں، ایک نیا کڑک ایک پرانا والا۔ سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالیں گے؟ کیوں پرانا والا؟ کیا وہ نیا والا 102 روپے کا؟ نہیں، بس پرانا ہے نا، یہ نکل جائے۔ ایکچولی پتہ کیا اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے، یہ بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے یا مال سے محبت کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گھٹیا۔ خود سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا یہی تحفہ کسی اور کو گھر کسی رشتہ دار کو بھجوائیں گے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دے رہے تو پھینکنے والا، یہی پیک کر کے کسی رشتہ دار کو بھجوائے نا تو پتہ چلے گا میسج جو آئے گا آپ کو زبردست قسم کا کہ بھائی سے بہتر تو ہم پھینک دیں گے آپ کا تحفہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مال، یہی ڈیلیبریٹلی مسٹیک ہم فطرے میں کرتے ہیں۔ فطرے میں کیا ہوا؟ حدیث پاک پوری پڑھی نہیں ہے، 4 قسم کے فطرے حدیث میں بیان ہوئے، گندم کا، جو کا، کشمش کا، کھجور کا۔ بچپن سے فطرہ کون سا دے رہے ہیں؟ سارا گندم کا دے رہے ہیں، 25 روپے تھا تو دیا، 50 دیا، 100 دیا۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو 2-4 سال پہلے ہماری آنکھیں، اللہ کے بندو پوری حدیث تو پڑھو۔ بالکل ہے، لیکن اوپر کا جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، جو ساری زندگی پورا رمضان اجوا کھجور سے افطار کر سکتا ہے، 4 قسم کی فرائی، 2 قسم کے فروٹ کھا رہا ہے، اور جب فطرے کی باری آ رہی تو سب سے سستا والا پرچی بنوا لیتا۔ کیا عید کی خریداری بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ یار سب سے سستے والے کپڑے نکالو، مجھے عید کا جوڑا پہننا ہے، ٹوپی بھی سب سے سستی والی دے دو، چپل بھی سب سے سستے والے؟ نہیں بھائی، سب سے اچھا والا دکھاؤ، برانڈ دکھاؤ۔ عید کی تیاری ہے، اپنی عید پر بہترین، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اپنے دل سے پوچھیں واٹ وی آر ڈوئنگ۔ ایسا نہ کریں، جیسا دو گے نا ویسا ہی آنا ہے، پورا دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے کہیں ٹوٹے نہ ملیں۔ تو یہ میں نے کہا نا، یہ جو آپ کو آیتوں میں حدیثوں میں اجر کی کیٹیگریز اوپر نیچے نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ انٹینشن کیا تھی۔ حال برا ہوتا ہے، نہیں یار پتہ نہیں کیسے کرے اتنی ساری قربانی، بھائی اچھا جانور لاؤ، بہترین، اللہ کی راہ میں جا رہا ہے یار، یہ آپ کی جنت کی سواری بنے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں گوشت، اچھا گوشت بھی ہم کھا رہے ہیں، کلیجی بھی ہم ہی بنا کے کھا رہے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں، اللہ کو تھوڑی جاتا ہے گوشت۔ ایکچولی وہاں نیت جاتی ہے، تو مزے سے خرچ کرو، انجوائے کرو، یقین کرو۔ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی آمین کہو، اللہ آپ کو اور مجھے ایسا بنا دے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ صدقہ کرنے کا اور اس پر خوش ہونے کا موقع دے، ایسا دل دے دے کہ ہمیں، میں تو دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ کبھی وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ دیتا رہوں اور خوش ہوتا رہوں۔ اور زکوٰۃ دی تو کیا دی یار، خالی اچھا زکوٰۃ دے کر بھی لوگ بڑا اعتراض ہے، بھائی میں پوری زکوٰۃ دیتا ہوں، بھائی تو فرض تھی آپ پر۔ مزہ یہ کہ زکوٰۃ کے بعد کیا دیا آپ نے؟ زکوٰۃ تو ڈیوٹی تھی میری اور آپ کی، اچھا میری اوقات کیا میں نے زکوٰۃ دی؟ اللہ نے دیا تو زکوٰۃ دی نا، نہ ہوتا تو زکوٰۃ ہی نہیں تھی مجھ پر۔ اگر فرض جب ہوئی جب رب نے مالدار بنایا تو میرا کیا کمال ہے اس میں؟ زکوٰۃ بھی اترا کر اور جناب جوتے گھسا گھسا کر دے رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ تو پہلے نکالو، اس کے بعد بتاؤ اور کیا کیا ہے۔ ابھی 4-5 دن پرانی بات ہے، میں ایک بزنس مین کے پاس گیا، کبھی کبھی تو میں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، یقین کریں کچھ سخی لوگوں کے پاس بیٹھے نا سچی باتیں سیکھنے کو ہی ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک پہلے روایت سنا دیتا ہوں، اور یہ روایت بڑی زبردست ہے۔ شیطان سے ایک بار غالباً حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ذرا سنیے گا۔ شیطان سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، حضرت یحییٰ بن زکریا، شیطان کی اصل صورت میں ملاقات ہو گئی۔ آپ نے شیطان سے کہا، اے ابلیس مجھے بتا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے؟ ابلیس سے پوچھا شیطان سے۔ شیطان کہتا ہے مجھے بخیل مومن سے سب سے زیادہ محبت ہے، مسلمان ہے مگر کنجوس ہے نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی جو کنجوسی ہے نا اس کو مروا دے گی،
اور فرمایا نفرت کس سے ہے؟ کہتا مجھے فاسق سخی سے بڑی نفرت. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہگار. بندہ گناہگار ہے مگر ہے سخی. شیطان کہتا ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس سے کہ گناہ قسم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کنفرم ہو گیا نا. اب اس پر بھی ایمان نہیں ہے تو کس پر ایمان ہے؟ اچھا یہ تو حدیث ہو گئی. اب آپ دنیا میں دیکھ لیں جو زکوٰۃ پوری دے رہا ہے اگلے سال زیادہ دے رہا ہے, جو سخاوت کر رہا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے. میں بتا رہا تھا میں ایک سخی کے پاس بیٹھے تھے تھوڑے دنوں پہلے, اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے, بانٹتے بھی بہت ہیں. مطلب اللہ نے ایسا دل دیا ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں میں کچھ دیر بات ہوئی نا تو کہتے ہیں میں ہر مہینے ایک مسجد بناؤں گا. الحمدللہ ان سے ہر مہینے کی مسجد کے ڈیل, اور وہ سارے نفلی پیسوں میں, زکوٰۃ تو ان کی الگ ہے. تو مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, بولے یار آپ جاتے ہو لوگوں سے ان سے ایک بات کرنا کہ جو زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نا وہ اپنا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ملنا ہے ان کو. ان کے سامنے ڈیل پڑی ہوئی ہے, وہ ڈیل اٹھا نہیں رہے. یہ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کر کے دیکھ لیں, ان کو سمجھ نہیں آئے گا ان کا کاروبار کدھر پہنچ جائے گا. بولا میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں, میں جتنا بانٹتا ہوں تھوڑے دنوں میں اس سے زیادہ مجھے مل جاتا ہے. مجھے سامنے چیز ہوتی ہے, میرے سامنے ڈیل ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے پردہ تھا. جیسے میں نے کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں پردہ اٹھتا ہے, میرے کو وہ ڈیل مل جاتی ہے, مجھے وہ کام مل جاتا ہے. یہ تو طے ہے نا. تو اللہ کرے وہ ایمان, کہتے ہیں نا کہ خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ نصیب فرمائے. اور پھر یہ سبحان اللہ جتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں جاتے کہیں نہیں ہیں. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر پر ایک بکری بھجوائی, اہل خانہ کو فرمایا کہ اس کو ذبح کریں اور ڈسٹریبیوٹ کر دیں, تقسیم کر دیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کٹوایا اور تقسیم کر دیا. نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے تو فرمایا اے عائشہ کیا بچا ہے؟ اب ذرا ون لائنر ہے, تھوڑا سا غور سے سنیں گے تو مزے کو مزہ آ جائے گا. بی بی عائشہ فرماتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, یعنی کندھے کے علاوہ میں نے سارا گوشت بانٹ دیا. سرکار دو عالم ایس عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. اب سمجھو اس کی خوبصورتی, میں اس کو تھوڑی دیر بعد اس کو سمجھاتا ہوں, لیکن اس جملے کی خوبصورتی اگر آپ محسوس کر لو گے نا, یہ ہے میرے آقا کی شان. ایک جملے میں کیا فرما دیا, اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. آئی سمجھ, جو بچ گیا ہے نا, جو بٹ گیا ہے نا وہی بچ گیا ہے. بات سمجھیے گا, جو بٹا ہے نا ایکچولی جو بٹا ہے غریبوں میں, عائشہ وہی بچا ہے. کاندھا نہیں, کاندھا تو اپنے پاس رہ گیا, جو بٹا وہی بچا. اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے, جو میں اللہ کی راہ میں اور آپ خرچ کر رہے ہیں نا یہ کہیں نہیں جا رہا, یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, جنت کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. ٹینشن کائی کی ہے؟ تو بانٹیں, خرچ کریں, زکوٰۃ پوری دیں. میں اس وقت اپنے دکھی دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ یہ لائیو بھی جائے یا بعد میں بھی شارٹ کلپ کو لوگ سنیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ دور دیکھا ہے اسلام نے. پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ دور آ چکا ہے. اگر سارے مالدار ایمانداری سے اپنی پوری زکوٰۃ دے دیں تو پاکستان میں کوئی غریب نہیں بچے گا. زکوٰۃ آپ کی بانٹنا مشکل ہو جائے گی. آپ کا یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میں ڈاکیومنٹڈ پروف کر سکتا ہوں. کیسے؟ کبھی انٹرنیٹ پر بیٹھیے گا اور انٹرنیٹ پر چیک کیجئے ٹاپ 20 کراپس آف پاکستان. پاکستان زرعی ملک ہے, پاکستان کی ٹاپ 20 جو فصلیں ہیں نا اس کو چیک کیجئے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ کہ 2023 میں کتنی فصلیں ہوئی,
کتنا میٹرک ٹن، کتنا ملینز آف ٹن آپ کا چاول ہوا، گندم ہوا، فروٹس ہوئے، کاٹن ہوا. پاکستان ماشاءاللہ بہت ساری اناج اگاتا ہے اور فروٹس اگاتا ہے. آپ ان ٹاپ 20 کراپس کو اٹھا لیں اور اس کی کوانٹٹی کو اٹھا لیں. آپ کو یہ پتا ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ فصل کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اگر تو پانی آپ نے خریدا ہے اور آپ ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی لیتے ہیں، اس کی تفصیل ہے، تو آپ نے 5% دینا ہے. اور اگر بارش کے پانی سے آپ کی کراپ اگ رہی ہے، آپ نے کوئی اور ایفرٹ نہیں کی، تو 10% دینا ہے. اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے. جتنی کراپ نکلے گی آپ نے ڈائریکٹ 10% یا 5% الگ کرنا ہے. میں نے ایک بار بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا تھا کہ صرف پاکستان کی ٹوٹل کراپ کا 5% جو دینا ہی دینا ہے نا، زکوٰۃ ہے، وہ دے دیں تو وہ خربوں روپے بنتے ہیں. اربوں روپے نہیں، خربوں روپے بنتے ہیں. اب یہ صرف زمینداروں کی زکوٰۃ ہے. اب آپ انڈسٹریلسٹ کی زکوٰۃ دیکھ لیں، آپ جناب بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ لوگوں کی زکوٰۃ دیکھ لیں، نہیں نکالتے لوگ زکوٰۃ. ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ نکالیں. بے شک دعوت اسلامی کو نہ دیں. ہاں، میں ابھی دعوت اسلامی کی بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن نہ دے دعوت اسلامی، زکوٰۃ پوری دے دیں. آپ یقین کریں بہت بڑا چینج آ جائے گا ہمارے ملک میں. ہم سب خوشحال ہو جائیں گے، ہماری غم دور ہو جائیں گے، ہماری پرابلمز دور ہو جائیں گی. مگر ادھر زکوٰۃ نکلتی نہیں لوگوں سے، پتہ نہیں کیوں اتنا بھاری فیل کرتے ہیں. آپ زکوٰۃ نکال کر دیکھیں، آپ کا مال ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس بیان میں ہم سخاوت سیکھیں، ہم صبر سیکھیں، ہم توکل سیکھیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بڑے دل کے ساتھ کریں، اور اپنی زکوٰۃ دیں، پوری زکوٰۃ دیں. اور اس زکوٰۃ کا پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. پہلے انہیں دیجیے، اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں جو سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، 150 سے زیادہ ملکوں میں دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات ملا کر آل ٹوگیدر 14,000 ہیں، اور جس میں الحمدللہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. 5 لاکھ کے قریب درس نظامی کر رہے ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیوں نے حفظ و ناظرہ کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ بولنا آسان ہے. اب 5 لاکھ حافظ اور ناظرہ پڑھنے والوں کسی میدان میں جمع کر کے تو دکھائیں. کوئی بھی اسٹیڈیم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا بڑا. اتنی بڑی پروڈکشن دعوت اسلامی نے، 31,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے درس نظامی کر لیا ہے. سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی، اور جناب اس کے 150 سے زیادہ اسکول ہوں، 3 زبانوں میں چینل ہوں، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ دین کی خدمت ہو رہی ہے. اور اس کے بعد آگے چلیں تو ویلفیئر کا کون سا کام ہے جو دعوت اسلامی نہیں کر رہی؟ یتیم خانہ، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر، ترکیہ اور شام کے زلزلوں کی مدد. یہاں پاکستان میں سندھ اور بلوچستان میں ہزاروں مکانات بن گئے، مزید بن رہے ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کی امداد ہو رہی ہے. تو ایسی تحریک جو اتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہو، دکھیارے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہو، سچی بات بتا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیسوں کا بھاگ جاگتا ہے، نصیب جاگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے دین کے کام میں لگ جائے. دعوت اسلامی میں تو حصہ ملانا ہی چاہیے کہ یار اتنا بڑا کام تو میں کدھر ہوں، میری پارٹنرشپ بھی ہونی چاہیے. تو ہمیں دعوت اسلامی کو بھی اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں، اور ہاں اس بار فطرہ دیکھیں، غریب آدمی گندم کا فطرہ دے کوئی بات نہیں، فطرہ ادا ہو جائے. جس کو اللہ نے نوازا ہے نا، اس کا بنتا نہیں ہے گندم کا. ہاں وہ آپ تو کہے یا اللہ ساری رمضان اجوا سے افطار کروائی، فطرہ بھی اجوا کھجور کا دوں گا، تو بہترین دو، خوش دلی کے ساتھ دیں. اور یہ پیسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائیں گے، دین کے کاموں میں خرچ ہوں گے. تو اپنا فطرہ بھی دعوت اسلامی کو آپ نے دینا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مرحوم فیضان بھائی کی اللہ کریم بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. قبلہ ابراہیم شاہ صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. گزارش یہ ہے کہ باپو شریف موجود ہیں، اور اگر کوئی کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہے تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. اور اگر کی صحبت سے
اے اللہ ہمیں ہمارے